اس جو قرآن مجید کا جو حکم جہاد ہے، اس کی آیات میں چند خاص مباحث ہیں جن علم مباحث کا ذہن نشین کر لینا جہاد کے اس حکم کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو جہاد بیان فرمایا اس کا مطلب کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، مسلمان پر جو ہے وہ اس کو کس حیثیت سے لازم کیا گیا، اس کی حدود کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، یہ ساری چیزیں مباحث جہاد سے ان کا تعلق ہے جو قرآن مجید کی متفرق جو ہے وہ اس میں موجود ہیں صورتوں میں اور متفرق مقامات پر، اور یہاں پر ان کو یکجا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان میں جو سب سے پہلی بحث ہے جو آیات جہاد شروع کرنے سے پہلے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ ہے معنی جہاد کی بات، کہ قرآن مجید میں جو لفظ جہاد آیا ہے اس کے معنی متعین کر لیا جائے تو یہ بات پھر آگے چلتے رہے کہ جہاں جہاں بھی اب جہاد کا لفظ آئے گا اس کا مطلب یہی ہوگا، تو ہر جگہ پر یہ نہ بتانا پڑے کہ یہاں جہاد کا کیا مطلب ہے اور یہاں جہاد کا کیا مطلب ہے۔ اور جہاد کے بارے میں جو تلبیسات امت میں عام ہیں، ان میں سب سے جو غلط ترین بات مسلمانوں کے اندر پھیلائی گئی اور عام کی گئی اور اس کی وجہ سے فریضہ جہاد کی اہمیت اور اس کا جو صحیح مقام ہے مسلمانوں کی نظروں سے ہٹانے کی کوشش کی گئی وہ یہی ہے کہ جہاد کے معنی لوگوں پر خلط کر دیے گئے، اور یہ بات مسلمانوں کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی کہ جہاد کا کوئی ایک متعین معنی نہیں ہے، بلکہ ہر محنت تکلیف اور پریشانی والے کام کو، اور پھر بعد میں ایسے بھی ہر کام کو جس میں کوئی محنت تکلیف اور پریشانی نہ ہو، بس ہر کام کو جہاد کہا جا سکتا ہے، یہ ایک عام بات۔ تو اس کی وجہ سے ایک مسلمان پورا قرآن مجید کا حکم جہاد سن لیتا ہے اول تاخیر، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں کام بھی کر لوں تو اس حکم پر عمل ہو جائے گا، فلاں کام بھی کر لوں تو اس حکم پر عمل ہو جائے گا، فلاں کام بھی کر لوں تو اس پر عمل ہو جائے گا۔ تو جو حقیقی معنی جس حقیقی عمل کی طرف اللہ اور اس کے رسول نے بلایا ہے وہ اس کے ذہن میں متعین نہیں ہوتا، اس لیے اس کی تعیین ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے مرحلہ ہے حکم جہاد کا، شرائط جہاد کا، اور یہ ساری چیزیں تو وہ جہاں جہاں ان کے متعلق قرآن مجید میں سب سے پہلی آیت آئے گی جس کا تعلق اس موضوع سے ہوگا انشاءاللہ وہاں پر ان مباحث کو بیان کر دیا جائے گا۔ تو ہم اپنے اس کا آغاز کرتے ہیں باضابطہ معنی جہاد کی بحث سے کہ اب آگے جتنے بھی ہم اس لفظ جہاد کو پڑھیں گے ان آیات میں اس کا مطلب کیا ہوگا۔ قرآن مجید میں کفار کے خلاف لڑائی کا جو فریضہ ہے اس کو دو الفاظ سے تعبیر کیا گیا، ایک ہے لفظ قتال۔ قتال عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے دو جماعتوں کا، دو افراد کا، دو گروہوں کا آپس میں لڑنا اس طرح کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرے، مادہ اس کا قتل ہے۔ تو دو افراد کا یا دو جماعتوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا اور اس طرح لڑنا کہ یعنی زبانی لڑائی کو قتال نہیں کہا جا سکتا، ایسی لڑائی جس کا مقصد باہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، ہر فریق یہ چاہے کہ وہ دوسرے فریق کو قتل کرے، اس کو عربی زبان میں قتال کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاد کو بہت سی جگہوں پر اس لفظ سے تعبیر کیا گیا، اور خاص طور پر جو سب سے اس جہاد کی فرضیت کے بارے میں سب سے محکم اور واضح آیت اتری اللہ رب العزت نے اس میں لفظ جہاد کی بجائے لفظ قتال کو ذکر کیا تو وہاں پر بحث ہی ختم ہوئی، اور یہ بات متعین ہو گئی کہ اللہ کے دشمنوں سے لڑائی کرنا، ایسی لڑائی جو جس کا مقصد ایک مسلمانوں کی طرف سے کفار کو قتل کرنے کی کوشش اور کفار کی طرف سے مسلمانوں کو قتل کرنے کی کوشش، یعنی مباحثہ، مناظرہ، مجادلہ نہیں بلکہ تلواروں کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، کتب علیکم، اللہ نے اس کو تم پر فرض کر دیا۔ تو یہ بحث تو سرے سے ہی دم توڑ گئی یہاں پر کہ کفار کے خلاف قتال کرنا فرض ہے یا نہیں ہے، یہ بحث تو یہیں پر ہی ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن چونکہ قرآن مجید کی بھی زیادہ تر آیات میں لفظ قتال کا نہیں ہے جو بھی اس موضوع سے متعلق ہے بلکہ لفظ جہاد کا، اور عامت المسلمین کی بھی اصطلاح میں ہمیشہ سے لفظ جہاد زیادہ رائج رہا لفظ قتال سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو اس فریضے سے متعلق ہے ان میں بھی قتال کا لفظ کم آیا، جہاد کا لفظ زیادہ آیا۔ اگر اسی ایک نقطے پر ہی غور کر لیا جاتا تو یہ بات کسی مسلمان کے لیے سوچنے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ لڑائی فرض نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس بارے میں جو سب سے واضح آیت اتاری اس میں لفظ قتال کا
اور قتال کا کسی بھی شخص کے نزدیک سوائے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کی اور کوئی مطلب ممکن ہی نہیں، اس میں احتمال ہی نہیں، کیونکہ اس کا مادہ ہی قتل ہے۔ اور قتل کسے کہتے ہیں سب کو پتا ہے، گالی دینے کو قتل نہیں کہا جاتا، مناظرہ مباحثہ کرنے کو قتل نہیں کہا جاتا، زبانی کسی پر وار کرنے کو قتل نہیں کہا جا سکتا، ہتھیار سے وار کرنے کو، جان لینے کی کوشش کو ہی قتل اور اقدام قتل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرضی جب قتال کر دیا تھا تو یہ بات تو سرے سے ایک مسلمان کے ذہن میں آنا کہ لڑائی ہے یا نہیں ہے، اس کا تو کوئی احتمال ہی نہیں تھا۔ لیکن میں نے بتایا کہ یہ بات اس لیے پیدا ہوئی کہ رائج چونکہ زیادہ لفظ جہاد رہا، اس لیے جہاد کو نشانہ بنا کے یہ ثابت کر دیا گیا کہ جہاد فلاں عمل بھی ہوتا ہے، فلاں عمل بھی ہوتا ہے، فلاں عمل بھی ہوتا ہے، تو لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات ہی محو ہو گئی کہ چلو لفظ جہاد جتنی آیات میں ان کی تعویل آپ کر بھی لیتے ہیں، جہاں آیا ہی فرضیت کس کی ہے؟ لفظ قتال کی، اس میں کیا تعویل کریں گے؟ کسی تعویل کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ تو بحث تو یہیں پر ہی دم توڑ گئی تھی، لیکن چونکہ وہ لوگ بحث کو دوسری طرف لے گئے تو اس لیے لفظ جہاد کو واضح کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں میں نے آپ کو بتایا کہ غالب جو ذکر ہوا، زیادہ ذکر ہوا، لفظ جہاد ہوا، لفظ قتال کم ہوا۔